الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج سنن ابن ماجہ سے ہم ابواب الاضاحی اس کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اضاحی یہ اضحیت یا اضحیت یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ بھی اس کا مفرد پڑھا جاتا ہے اور حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے اضاحی۔ اضاحی سے مراد ایسی قربانی جو ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں، یعنی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اس کو اضاحی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی قربانی سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں اس کتاب کے اندر امام صاحب نے نقل کیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا باب ہم پڑھتے ہیں، باب اضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا بیان، کہ آپ علیہ السلام کی قربانی کیسی تھی، کس طرح کا جانور آپ علیہ السلام قربان کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3120، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین ویسمی ویکبر ولقد رأیته یذبح بیدیہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چت کبرے اور سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ کر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے دیکھا۔ اس روایت کے اندر ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نقل کیا گیا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر 10 سال کا عرصہ گزارا اور آپ علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے، کانا کے لفظ کے ساتھ۔ کانا یہ استمرار کے لیے آتا ہے، کانا استمرار کے لیے آتا ہے یعنی ہمیشگی کے لیے آتا ہے، کہ کان یضحی بکبشین، کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، املحین اقرنین، املحین جو چت کبرے ہوتے تھے اور اقرنین سینگوں والے ہوتے تھے۔ یعنی بہتر اور افضل قربانی کیا ہے کہ اگر بندہ مینڈا ذبح کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی صفات تھی، یعنی کہ مینڈا جو تھا وہ سینگوں والا تھا اور چت کبرا تھا، اس طرح کا ہو تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، کہ آپ علیہ السلام جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے اور اللہ اکبر یعنی بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر ان تکبیر پڑھ کے آپ علیہ السلام اس جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے خود جانور ذبح کرتے تھے، تو افضل یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل بات ہے۔ اور پاؤں رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ جانور بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یعنی کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ کیا تھی، عمدہ ترین جانور تھا، خوبصورت ترین جانور تھے، اچھے جانور جو ہوتے تھے وہ آپ علیہ السلام اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر ہم نے جانور کی قربانی پیش کرنی ہے وہ جانور عمدہ ترین ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کردہ مینڈے کے مطابق ہو جائے تو یہ زیادہ ہی افضل اور بہتر بات ہے۔ حدیث نمبر 3121، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈے قربان کیے۔ یہاں پر بھی یعنی یہی بات ہے کہ آپ نے 2 مینڈے قربان کیے۔ جب انہیں قبلہ رخ کیا تو فرمایا یعنی بہتر کیا نام ہے ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مبارک پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ اللہم منک ولک عن محمد وامتہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے دعا پڑھ کے اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ تو اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ انی وجہت وجہی للذی، میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف کر دیا جس نے فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میرا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور تجھی سے ملا اور تیرے ہی لیے قربان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ یعنی کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جانور کس کے لیے ذبح کرنا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اگر دکھلاوا، ریاکاری، کوئی اور معاملہ اس کے اندر داخل ہو گیا، شرک والا کوئی بھی معاملہ داخل ہو گیا تو پھر یہ قربانی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے کہ اللہ یہ جانور بھی تو نے دیا اور تیری ہی راہ کے اندر میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 3122 سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام جب قربانی کرنا چاہتے تو 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چت کبرے اور خصی مینڈے خریدتے، ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے یعنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو اور نبی علیہ السلام کے پیغام پہنچانے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے ذبح کرتے۔ یہاں پر ایک تو یہ بات موجود ہے کہ قربانی کا جانور کیا ہونا چاہیے، عمدہ ترین، خوبصورت ترین، ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بہترین ہو، صحت کے لحاظ سے وہ عمدہ ہو، اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو۔ اور دوسری بات یہاں پر کہ نبی علیہ السلام خصی جانور خریدتے، موجوعینی یعنی جو خصی ہوتے تھے، تو یہ خصی ہونا جانور کا یہ عیب نہیں ہے، خصی ہونا جانور کا عیب نہیں ہے، آپ بلا جھجک ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جو خصی ہو، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس جانور کی قربانی نہ کرتے۔ اور اسی طرح یہاں پر سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے عمومی عمل سے لوگوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کا عمل ذکر کیا گیا، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہوتی، درست ہوتی، تو نبی علیہ السلام
نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر کیے تھے، آپ علیہ السلام اپنے فوت شدگان کی طرف سے ان کی نسبت کیا کر سکتے تھے کہ یہ میں نے خدیجہ کی طرف سے کیا، یہ میں نے سیدنا حمزہ کی طرف سے کیا، یہ فلاں کی طرف سے کیا، یہ فلاں کی طرف سے کیا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے خاص اپنی ہی طرف سے جانور قربانی کیے۔ تو یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، البتہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا